ورثہ اور عادل بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنے میں وقار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ورثہ تم نے اس لیے طلاق کی اتنی جلدی مچائی ہوئی تھی تاکہ تم مجھ سے جان چھڑا کر عادل سے شادی کر سکو، جس پر ورثہ کہتی ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وقار کہتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھی بات سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ عادل سے ہی شادی کرنی ہے تو میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ جب زوبیہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وقار نے ورثہ کو عادل کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو وہ فرمان کو کال کرتی ہے اور اس سے ناراض ہوتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ورثہ اب عادل سے نہیں ملے گی، لیکن وہ تو اس کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی ہے اور اس کو وقار نے عادل کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ اب وقار کبھی بھی ورثہ کو طلاق نہیں دے گا اور تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، جس پر فرمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے گھر آتا ہے اور ورثہ پر چیختا چلاتا ہے کہ تم بلا اجازت گھر سے باہر کیوں نکلتی ہو؟ اس کے چیخنے چلانے کے نتیجے میں ورثہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی ماں اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ورثہ ماں بننے والی ہے۔ جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ورثہ کے فادر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، ورثہ کو زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ جس پر ورثہ کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، خوشخبری ہے کہ آپ نانا اور میں نانی بننے والے ہیں، جس پر فرمان بھی شاکڈ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اب آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ زوبیہ وقار کے سامنے یہ کہے گی کہ یہ بچہ وقار کا نہیں بلکہ عادل کا ہے۔ اس طرح سے وہ ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے گی اور وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوگی یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔